اس کے سردی گرمی کا مزاج آپ کو پتا کیا ہے؟ یہ گرمی محسوس کرتا ہے یا سردی گریفائٹس کا مریض؟ سردی ہونی چاہیے کاربن کی۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے مزاج سمجھ لیے ماشاء اللہ۔ کاربن میں عموماً سردی ہے، اور اگر گرمی ہوگی تو بس پیچز پہ ہوگی یا اندرونی محسوس ہوتی ہے بعض دفعہ۔ تو یہ سرد مریض ہے، اور اس پہلو سے یہ سلیشیا اور سورائنم کی طرح کا سرد مزاج کہلایا سکتا ہے، کافی سرد مزاج ہے۔ تو میں جب ان کے کمبینیشن بناتا ہوں کہ کس مرض میں ان کو اکٹھا استعمال کیا جائے، وہاں یہ مزاج میرے مددگار بن جاتے ہیں۔ بیچ میں مثلا ایسے موقع پر سلفر کی طرف بھی خیال جاتا ہے، لیکن وہ نہیں دیتا کیونکہ سلفر الٹ اثر کرتی ہے۔ اس لیے ایک ہی طرح ہم مزاج دوائیں اگر باری باری دی جائیں تو وہ زیادہ مفید ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اوپن ایئر کی خواہش ہر کاربن کے مریض میں پائی جاتی ہے، کھڑکیاں کھول دے گا، ہوا کے لیے دوڑے گا۔ لیکن کاربن میں اس کاربن میں گریفائٹس میں ایک استثناء ہے۔ استثناء صرف اس میں نہیں، غالباً بعض صورتوں میں کاربو ویج میں بھی ملتا ہے یہ، مگر ہوا ہو، جسم خوب گرم ہو لحافوں کے اندر، لیکن چہرے پہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پڑیں، یہ گریفائٹس کی خاص علامت ہے۔ یعنی ڈرافٹ اس کو برا نہیں لگتا، مگر بعض دواؤں میں تو ڈرافٹ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ان میں کون سی سب سے نمایاں ہے؟ سورائنم کا مریض ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے سارے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور بھی کئی ہیں جو ڈرافٹس کے سے سینسٹیو ہیں، بعضوں کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، مثلا سیبرڈیلا کے مریض کو ڈرافٹ سے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہیپرسلف کے مریض کے لیے بھی ڈرافٹ مضر ہے، لیکن گریفائٹس کا مریض ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کو پسند کرتا ہے جبکہ جسم گرم ہو۔ اب اس میں گریفائٹس میں ایک اور بات ہے جو میں پہلے بھی ایک دوا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگرچہ مریض ٹھنڈا ہے لیکن بیرونی اور فضائی ٹھنڈ کو پسند نہیں کرتا، اور وہاں گرمی اس کو فائدہ دیتی ہے۔ لیکن جسم کے اندر کی گرمی جب ریلیز ہو اور میٹابولزم کے ایکٹیو ہونے سے یا کیٹابولزم کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے گرمی ریلیز ہو، وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بڑا فرق ہے ایک نمایاں۔ بیرونی سردی سے اس مریض کو آپ ڈھانپ دیں، اس کی سب بیماریوں کو تسکین ملے گی۔ اگر یہ خود ایکسرسائز کر رہا ہے اور یا دوڑ رہا ہے یا چل رہا ہے یا اور کام کر رہا ہے، اس سے جب جسم گرم ہوتا ہے تو اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے اس کے لیے ایکسرسائز مضر ہے، کیونکہ وہ ایکسرسائز جو جسم کو گرم کر دے، وہ گرمی اس کے لیے فائدہ مند، اس کی سب بیماریوں میں اس سے طبیعت میں یعنی سب بیماریاں کچھ بڑھتی ہیں اس سے۔ کینٹ نے لکھا ہے کہ نمنس کا استثناء ہونا چاہیے اس میں۔ گریفائٹس کی سب بیماریاں جسم کی حرکت سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے بڑھتی ہیں، سوائے نمنس کے۔ جو سونے کا احساس ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی جلد میں چونکہ سرکولیشن ہوتی ہے اس لیے قدرتاً اس کو فائدہ پہنچتا ہے، مگر باقی چیزوں میں تکلیف پہنچتی ہے۔